بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج الحمدللہ جمعیت الدعوہ والارشاد علی ساویہ سے آج انشاءاللہ تعالی صحیح اسلامی عقیدہ تالیف الشیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ کی کتاب میں سے صحیح اسلامی عقیدہ کے بارے میں پہلا درس شروع ہو رہا ہے۔ ملت اسلامیہ کی بنیاد دین اسلام کو صحیح عقیدے کے ساتھ اختیار کرنا ہے، لہٰذا آج میری عرضداشت کا مقصد بھی جو بات کتاب و سنت کے دلائل و براہین سے واضح ہو اسے اپنانا اور عمل کرنا فرض ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن یکفر بالایمان فقد حبط عملہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور جس کسی نے ایمان کی روش پر چلنے سے انکار کیا اس کا سارا کارنامہ زندگی ضائع ہو جائے گا اور وہ آخرت میں دیوالیہ ہوگا۔ اسی طرح اللہ کا فرمان: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے تمام انبیاء کی جانب یہ وحی بھیجی جا چکی ہے، اگر تم نے بھی شرک کیا تو تمہارا عمل بھی ضائع ہو جائے گا اور تم خسارے میں رہو گے۔ اسی طرح قرآن کریم کی بہت زیادہ آیات اس مفہوم کی ترجمانی کرتی ہیں۔ قرآن حکیم اور احادیث صحیحہ سے صحیح عقیدے کے خد و خال اس طرح واضح ہوتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، روز قیامت پر ایمان، اچھی بری تقدیر پر ایمان کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ان کے استحکام کے لیے اللہ پاک نے اپنے نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن پوشیدہ امور کی خبر دی اور جن پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، سب کی سب انہی 6 بنیادی ارکان کی تفسیر و ترجمانی ہے جو کتاب و سنت کے ذریعے کی گئی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نے اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لیے یا مغرب کی طرف، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو اور یوم آخر اور ملائکہ کو اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبروں کو دل سے تسلیم کرے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ رسول اس ہدایت پر ایمان لائے ہیں جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل ہوئی، اور جو لوگ اس رسول کے ماننے والے ہیں انہوں نے بھی اس ہدایت کو دل سے تسلیم کر لیا۔ یہ سب اللہ اور اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے: یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کی کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی ہے، اور اس کتاب پر جس سے پہلے وہ نازل کر چکا ہے۔ جس نے اللہ اور اس کے ملائکہ اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور روز آخرت سے کفر کیا وہ گمراہی میں ٹھیک بہت دور نکل گیا۔
ارشاد باری تعالیٰ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض ان ذالک فی کتاب ان ذالک علی اللہ یسیر۔ کیا تم نہیں جانتے کہ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، سب کچھ ایک کتاب میں درج ہے، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ اس سلسلے میں صحیح حدیث بھی کثرت سے وارد ہیں۔ وہ مشہور حدیث جس کو امام مسلم نے اپنی جامع صحیح میں امیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ الحدیث، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور یوم آخرت پر، اور اس بات پر کہ اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے۔ اور یہ حدیث امام بخاری و امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے بھی روایت کی ہے۔ اس طرح آخرت کے متعلق اور اس کے علاوہ غیب سے متعلق تمام ان عقائد پر ایمان رکھنا ضروری ہے جن کی تائید کتاب و سنت سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس بات پر ایمان رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق اور عبادت کا مستحق نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کا خالق، ان کا محسن، ان کو رزق عطا کرنے والا، ان کے ظاہر و باطن سے واقف، اور اپنے فرمانبرداروں کو جزائے خیر اور نافرمانوں کو سزا دینے پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنات اور انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا فرمایا اور اس پر کاربند رہنے کا حکم دیا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ میں نے جنوں اور انسانوں کو اس کے سوا کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ میری بندگی کریں۔ میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں۔ اللہ تو خود ہی رازق ہے، بڑی قوت والا اور زبردست ہے۔ اے لوگو، اس اللہ کی بندگی کرو جو پہلے گزرے لوگوں کا اور تمہارا سب کا خالق ہے۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، آسمان کی چھت بنائی، اوپر سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق بہم پہنچایا۔ بس اگر جب تم یہ جانتے ہو تو دوسروں کو اللہ کا مد مقابل نہ ٹھہراؤ۔ اور انشاءاللہ تعالی آج یہ درس کا آخری تھا اور انشاءاللہ تعالی آئندہ درس بھی جاری رہیں گے۔ وما توفیقی الا باللہ وما علینا الا البلاغ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔